تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں ایک نام یہ رکھا الوکیل، اور اللہ نے اپنا تعارف فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ اللہ کا یہ اسم کئی جگہوں پر آیا ہے، واللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اور وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کام بنانے والا ہے۔ الوکیل هو الموکل هو المفوض، عربی میں وکیل کہتے ہیں اس ذات کو جس کے بارے میں آدمی اپنے سارے معاملات میں جس پر بھروسہ کرے۔ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے سے لے کر آخر وقت تک اس کے سارے معاملات، اس کی ساری چیزوں کا کفیل، وکیل، کاموں کا بنانے والا یہ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنا نام رکھا الوکیل۔ سورہ انعام کی آیات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی، اپنا تعارف بتایا کہ میں کون ہوں، میری قدرت دیکھو کہ ایک پانی ہے، ایک زمین ہے، اس کے اندر سے میں مختلف قسم کے نباتات، مختلف قسم کے پھل پیدا میں کرتا ہوں، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ یہ پورا بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کے بندے بن کر رہو۔ اور پھر آگے اس آیت کو مکمل فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا کام بنانے والا ہے، ہر چیز کا کام کارساز، کاموں کا بنانے والا۔ بندہ اپنے معاملات میں جب اللہ کے حوالے ہوتا ہے، اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اس کے اندر ایک قوت ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا، میرے علاوہ اپنے معاملات کو کسی پر ٹرسٹ مت کرنا، کیونکہ مخلوق جب مخلوق پر بھروسہ کرتی ہے دھوکہ کھاتی، پریشانی اٹھاتی ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپنا 57 سالہ تجربہ لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے کاموں میں کسی مخلوق پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، وہ کام بڑا مشکل ہوا، اس کام میں بڑی دقت پیش آئی۔ اپنا تجربہ لکھتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر میں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں اپنے معاملات کے اندر اللہ پر بھروسہ کیا، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کیا اور اسی پر اعتماد کیا، میرا وہ کام بڑا آسان۔ یہ تجربہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن یقین کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ یہ مضمون یہاں پہ ختم ہے، فاتخذہ وکیلا، یہ اصل مضمون ہے۔ آپ اسی کو اپنا وکیل بنائیے، آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے، آپ اپنے معاملات میں اسی پر یقین کیجئے۔ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، مقامات جو قرب ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے والے جو مقامات ہیں، یہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں اللہ نے درجات بیان کی۔ توکل، وکیل جو ہے نا، اسی سے توکل ہے۔ یہ توکل کی جو صفت ہے، یہ ہمارے دلوں میں کیسے راسخ ہوتی ہے، کیسے اس کو اپنے اندر پیدا کریں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ تھا۔ جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، خود بخود اندر جو ہے نا وہ کیفیت کس کی؟ اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ۔ اور یہ دوستو، یہ اتنی بڑی صفت ہے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے سوال کیا ارید ان اکون اقوی الناس،
میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بنوں۔ ایک ہے ظاہری چیز کہ آدمی فٹنس کا خیال رکھے، صحت کا خیال رکھے، ہیلتھی کھانا کھائے، یہ سب چیزیں اسباب توکل کی آگے علماء نے بڑی عجیب تشریح کی ہے۔ توکل تعتل کا نام نہیں ہے۔ تعتل کسے کہتے ہیں؟ اپنے اسباب کو چھوڑ دینا۔ آدمی فٹنس نہیں، آدمی کے کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں، آدمی جو ہے سونے کوئی اس کی پابندی نہیں، بس اللہ پہ یہ تعتل ہے۔ تعتل کہتے ہیں ترک کر دینا، کھانے پینے کا نظام بگڑا ہوا، سونے کا نظام بگڑا ہوا، اور بھروسہ بندہ صحت کے معاملے میں اللہ سے کرے، یہ تعتل ہے۔ تعتل اسباب کے ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے۔ جتنے اسباب ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے بھی ہیں۔ جاب ہے، بزنس ہے، ابھی گاڑی لاک کرنا ہے، چپل کو صحیح جگہ پہ رکھ کے آنا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اپنے والیٹ کی حفاظت کرنا ہے، اپنے پاسورڈ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ تدابیر ہیں جو اسباب کے اختیار کرنے کا، اور یہ سب اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ قلب کا تعلق کسی اور سے ہے، وہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہو۔ دل کا تعلق جب ان چیزوں سے جڑ جاتا ہے تو پھر یہ چیز توکل کے خلاف ہے۔ توکل کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بات فرمائی، توکل علی اللہ تکن اقوی الناس۔ دل کے اندر اللہ پر اعتماد، بھروسہ، بس اس کو اپنے اندر جتنا پیدا کر سکتے ہو کر لو، سب سے زیادہ لوگوں میں طاقتور بن جاؤ گے۔